السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو اسلام کی دولت سے نوازا اور ہمیں ایسے اوقات دیے کہ جس میں ہم عبادات کر کے اللہ کے ہاں بہت ہی اونچے مرتبے حاصل کر سکتے ہیں۔ سال بھر میں ایسے لمحے اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، کبھی کبھی دن کی گھڑیوں میں اور کبھی کبھی رات کے اوقات میں، اور یہ لمحے اسی لیے ملے، یہ اوقات اسی لیے ملے تاکہ ہم ان اوقات میں عبادات کر کے جو ہر وقت ہمیں مرتبے حاصل کرنے چاہیے اور ہم نہ کر سکے، ان وقتوں میں اعمال کر کے وہ درجے حاصل کریں۔ سال بھر کے وہ قیمتی لمحات، وہ قیمتی اوقات، ان میں سے ایک شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، جس کے بارے میں سورہ دخان کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے لیلۃ مبارکہ میں، یعنی شب برات میں، اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اور اس رات میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے جو بھی حکمتوں سے بھرا ہے، اور یہ سب ہماری طرف سے ہوتا ہے، اور بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت جس طریقے سے ایک کام سال بھر یا زندگی بھر کا کہ جتنے کام ہوتے ہیں ایک پیج پر تحریر کر کے رکھے جاتے ہیں، اور پھر وقتاً فوقتاً وہ لوگوں کے درمیان ڈیوٹی تقسیم ہوتی ہیں، چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح تقسیم ہونے کا جو کام ہے وہ اس رات میں ہوتا ہے۔ فرشتوں کے سپرد ان کی ڈیوٹی کی جاتی ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اور
آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں روزے رکھنا پسند فرماتے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو رمضان اور شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے میں لگاتار روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جس طریقے سے فرض نمازوں سے پہلے سنتیں پڑھی جاتی ہیں، اس لیے تاکہ انسان کا جو دل ہے وہ فرض نماز کی طرف پوری طرح متوجہ ہو، تو بالکل اسی طریقے سے شعبان کے روزے رکھنے سے انسان کا دل رمضان المبارک کے فرض روزوں کی طرف مستعد اور تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، میں آپ کو شعبان المعظم میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی حضور لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میرا شمار روزے داروں میں ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت رجب کے مہینے میں بہت روزے رکھتی تھی۔ آپ کو جب اس کے متعلق پتہ چلا تو آپ نے اسے شعبان کے روزے رکھنے کے بارے میں کہا کہ اگر یہ عورت نفلی روزے رکھنا چاہتی ہے تو یہ شعبان المعظم میں روزے رکھے۔ اور شعبان المعظم کے دنوں اور راتوں میں 15ویں رات بہت ہی فضیلت والی ہے۔ اس رات کو لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ رات جس میں لوگ دوزخ سے بری ہوں، اور اسے لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، برکتوں والی رات۔ اور عربی زبان میں اسے شب برات کے نام سے مشہور کیا گیا ہے۔ شب فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی رات کے ہیں، اور برات عربی کا لفظ ہے جس کے معنی نجات پانے کے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں شب کو آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ عرب میں قبیلہ کلب، ان کے جو بکریاں تھیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 20,000 بکریاں تھیں۔ تو آپ دیکھیں 20,000 بکریوں کے کتنے بال ہوں گے، جن کو گننا انسان کے قبضے کی بات نہیں ہے۔ تو اس سے یہ مطلب ہے کہ اس رات میں بے حساب لوگ دوزخ سے بری ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا داخلہ جنت میں فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب جب آتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخشوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں۔ اور سیدہ
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بار آپ نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے اس سال میں مرنے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس سال میں سب بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی جو ہے وہ اترتی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اعمال اٹھائے جانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں، اور روزی اترنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں جتنی روزی انسان کو ملنی ہے وہ سب لکھ دی جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ ہر کام میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس موقع پر ہمارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول رہا ہے۔ شب برات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معمول یہ تھے کہ جب یہ رات آتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نفلی عبادات کے ساتھ ساتھ جنت البقیع میں تشریف لے جاتے، مدینہ طیبہ کی قبرستان میں تشریف لے جاتے، اور وہاں کے جو فوت شدگان ہیں ان کے بارے میں دعا و استغفار فرماتے تھے۔ اب یہ دیکھا جائے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول رات کے اندھیرے میں عبادت کرنا ہے، اور رات کے اندھیرے میں ہی قبرستان جا کر مردوں کے لیے بخشش طلب کرنا ہے۔ کہیں پر بھی جو نفلی خصوصاً عبادات ہیں ان میں اجتماعات نہیں آتا، تنہائیوں میں وہ عبادتیں کی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا بھی اہتمام فرماتے اس رات کے اندر، اور آپ علیہ السلام کی راتیں عبادات اور دعاؤں کے ساتھ مزین ہوتی۔ بہت ساری دعائیں آپ کی موجود ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگتے ہوئے سنا، اور میں نے کان لگا کر جب سنا تو آپ یہ فرما رہے تھے، اے اللہ، میں تیرے عفو کی پناہ چاہتا ہوں، تیری سزا سے، اور تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں تیرے غصے سے، اور پناہ چاہتا ہوں تیری سختیوں سے۔ یا اللہ، میں آپ کی تعریف کا شمار نہیں کر سکتا، آپ کی ذات ایسی ہی بلند و بالا ہے جیسے آپ نے خود فرمایا، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں اس طرح دعا مانگتے تھے، سجدہ کیا تجھ کو میرے ظاہر اور باطن نے، اور ایمان لایا میں سچے دل سے تجھ پر، بس یہ میرا ہاتھ ہے، اور جو کچھ میں نے اس سے اپنی جان پر گناہ کیے ہیں، اے عظمت اور بزرگی والے اللہ، تو معاف فرما دے ان بے شمار گناہوں کو۔ اور سجدہ کیا میں نے اس ذات اقدس کو جس نے انسان کو پیدا فرمایا اور صورت بنائی اور کان اور آنکھ دیے، سبحان۔ اور یوں بھی تو آپ مانگا کرتے تھے، اے اللہ، مجھے ایسا پاکیزہ دل عطا فرما جس میں شرک کی بو بھی نہ ہو، اور جو فسق و فجور اور سختی سے پاک ہو،
یا اللہ میں آپ سے عفو اور عافیت اور دین اور دنیا میں امن و امان اور عافیت کا طلبگار ہوں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام بھی 15ویں شعبان کو اس طرح دعا مانگتے تھے، اے اللہ، اے داؤد کے پروردگار، ہر اس شخص کو بخش دے جو آپ سے اس رات میں دعا مانگے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں، اور حضرت علی گھر جب تشریف لاتے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یوں فرماتے کہ حضرت داؤد ایک رات کو ایسی ہی مبارک ساعت میں اپنے گھر تشریف لائے اور فرمائے یہ ایسی گھڑی ہے، یہ ایسے لمحے ہیں کہ اس میں اللہ سے جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا، اپنے لیے، ان لوگوں کے لیے جو آج موجود ہیں، ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو آئندہ آئیں گے، دعاؤں کا اہتمام کرنا، دعائیں مانگنا۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو جسم عطا کیا ہے، اللہ سے اس جسم کی بھلائیاں مانگنا، اس میں ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، پاؤں ہیں، خصوصاً اللہ رب العزت سے ان اعضاء کے لیے دعائیں کرنا کہ اللہ ان سے اچھے اچھے کام سرزد ہو، نیکیوں بھرے کام ہوں۔ اور پھر کتنے ہی لوگ ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ اس رات میں ان کی بخشش نہیں ہوتی، یعنی آپ نے فرمایا کہ بے شمار لوگ دوزخ سے آزاد ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جسے مشرک کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات میں، اللہ رب العزت کی صفات میں کسی کو بھی شریک ٹھہرائے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ اللہ ہے، اس میں کسی کو برابر شریک ٹھہرانا یا اس کی صفات، جیسے وہ رزق دینے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ قدردان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی نبی کو شریک ٹھہرانا، کسی فرشتے کو شریک ٹھہرانا، کسی ولی اور کسی شہید کو شریک ٹھہرانا، اور اعمال میں اللہ کے علاوہ کی نیت کرنا، یعنی کوئی بھی کام انسان کر رہا ہو تو اس میں یہ ذہن بنائے کہ لوگ دیکھیں، لوگ تعریف کریں، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں فرماتے، اس کے علاوہ جس کو چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، جو گناہ چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا صحیح عقیدہ ہونے کا اعلان کیا جائے، اور شرک سے، لا الہ الا اللہ، شرک سے اپنے آپ کو بری کرنے کا اعلان کیا جائے کہ میں ایک موحد ہوں، میں ایک اللہ کو ماننے والی ہوں یا ماننے والا ہوں۔ اور اسی طریقے سے جو جادوگر ہے اس کی بھی، اور کاہن اور نجومی کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کمانے کے لیے بہت سارے معاش بنائے ہیں، روزگار کے ذرائع بنائے ہیں، ان میں سے بعض لوگوں کا ذریعہ معاش ہی جادوگری ہے، اور لوگوں کو غیب کی باتیں بتانا ہے، لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر ان کی تقدیروں کے بارے میں بتانا کہ آپ کی ہاتھ کی لکیریں یہ بتا رہی ہیں۔ اور جادو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی جادو سیکھا، جس نے بھی جادو کا علم حاصل کیا،
جس انسان نے بھی جادو کیا یا کرایا تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو یہ ایک چونکہ کبائر گناہ میں سے ہے تو کبیرہ گناہ کرنے والے کی بخشش اس رات نہیں ہوتی. تو جو بندہ بھی یہ کام سیکھ چکا ہے یا جس نے بھی یہ کام کیے ہیں وہ جادوگر کے پاس گئی. علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی نجومی کے پاس غیب کی باتیں پوچھنے کے لیے جائے تو 40 دن کی اس کی نمازیں قبول ہی نہیں ہوتی. یعنی چاہے وہ تہجدیں پڑھے چاہے وہ نماز پڑھے اس کی 40 دن کی عبادت نہیں قبول ہوتی. اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے اور اللہ رب العزت نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب انسان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو لوگ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، علاج معالجہ کرتے ہیں قرآن و حدیث کی دعاؤں کے ساتھ تو وہ اس سے الگ ہیں. یہ کاہن اور نجومی اور جادوگر یہ اور لوگ ہیں اور وہ جھاڑ پھونک کرنے والے دم وغیرہ کرنے والے وہ اور لوگ ہیں. اور علماء یوں بھی فرماتے ہیں اور احادیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں ناجائز بغض رکھے، دل کے اندر کینہ رکھے، دل میں کسی کے لیے برائیاں پالنا. ایک بندہ غلط ہے، غلط کام کرتا ہے، اس کے لیے دل میں انسان اس کی برائی کی دل کے اندر برائی رکھ سکتا ہے کہ یہ کتنے گناہ کر رہا ہے اور اس کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں. تو اس برائی کا دل کے اندر برا جاننا تو ٹھیک ہے، لیکن کسی انسان کے بارے میں دل کے اندر برائی رکھنا یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ اس رات ایسے انسان کی جو کسی کے بارے میں بغض رکھے، کسی کے بارے میں دل کے اندر کینہ پالے تو یہ بھی جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. یہ ہے کہ اپنے جیسا سب کو جانا جائے. علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے غلط کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں بھی اپنا ذہن صحیح رکھا جائے. ہیں تو وہ اللہ کے بندے، برائیاں انہیں جو ماحول ملا، انہوں نے جو پیشہ اپنایا، برائیاں ان کی زندگی کا حصہ بنی، وگرنہ پیدا کرنے والا تو ان کو اللہ ہے نا. تو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جتنی محبت ہوگی تو اللہ کے انسانوں سے اتنی محبت ہوگی. اللہ رب العزت کا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہو، کیونکہ اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے دلوں کے اندر کسی کے لیے کوئی بھی نفرت نہیں پالنی چاہیے اور ان سے بغض نہیں رکھنا چاہیے. اگر کسی کے بارے میں دل کے اندر کوئی ایسی بات آ بھی جائے تو ان کے لیے دعائیں مانگنا، ان کی اچھی چیزیں یاد کرنا انشاءاللہ دلوں کے اندر سے ان کی میل کو نکال دے گا. اور اسی طریقے سے جو گانا بجانے والا ہو، جو باجا بجانے والا ہو، گانا گانے والا اور ان کاموں میں مصروف رہنے والا ہو، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گانا اور اس کی آلات کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اور جس چیز کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے آئے ہیں، اگر کوئی انسان ان کاموں میں لگا رہتا ہے تو گویا اس مٹنے والی چیز کو وہ پھر سے زندہ کر رہا ہے، اسے زندگی بخش رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ
فسادات کے دور میں میری کسی ایسی سنت کو زندہ کرے جو اس وقت وہ مٹ چکی تھی، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو کوئی ایسے گناہ کو زندہ کرے جس کو مٹانے ہی کے لیے آپ علیہ السلام تشریف لائے، تو اس کو کتنا عذاب اور گناہ ملتا ہے کہ اس رات اس کی بخشش ہی نہیں ہوگی۔ اور گانا بجانا یا آلات موسیقی دلوں کے اندر یہ منافقت کو پیدا کرتے ہیں۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور اندر سے وہ اور ہو، اور منافقوں کا آخرت میں جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جگہ ہوگی۔ اور دل کے اندر یہ گانا بجانا منافقت کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے بنجر جگہ، سخت جگہ کو نرم کر کے اس کے اندر سے لہلہانے والے کھیت کو پانی اگاتا ہے۔ ایسے ہی دلوں کے اندر منافقت، یہ باجے اور یہ سریلی جو موسیقی ہے، یہ دلوں کے اندر منافقت کو اس طرح اگاتی اور پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا گانے سے توبہ کرنی چاہیے، گانے سننے سے توبہ کرنی چاہیے، گانا گانے سے توبہ کرنی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت میں جو تلاوت ہوگی وہ گانا گانے والا یا گانا سننے والا نہیں سن پائے گا، حالانکہ وہ آواز دور دراز تک جائے گی۔ تو گویا وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا نا۔ بعض علماء یوں بھی فرماتے ہیں کہ جس نے گانا سنا یا گایا اور تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، معاذ اللہ۔ اسی طریقے سے جو مرد حضرات، ان کے بارے میں لباس کی ظاہر ہے ہمارے مذہب اسلام کے اندر ہمارا لباس ہے باقاعدہ، ہمارے مردوں کا، ہماری عورتوں کا۔ تو مردوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ اپنی جو شلوار ہے، اپنی جو پاجامہ ہے یا جو بھی انہوں نے پہنا ہوا ہے وہ ان کے ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، یعنی جو اوپر سے نیچے پہنا جاتا ہے جسے شلوار کہتے ہیں، تو یا شلوار کے مشابہ جو چیزیں ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائیں۔ نیچے سے جو اوپر چیز پہنی جاتی ہے، جیسے جرابیں پہنی جاتی ہیں یا جیسے موزہ پہنا جاتا ہے، اس سے بھی ٹخنے چھپتے ہیں، تو وہ اس حکم میں نہیں ہے۔ اوپر سے نیچے جو چیز پہنی جائے تو اس سے جب ٹخنے چھپیں اور ٹخنوں سے نیچے تک لٹکایا جائے، تو ایسا لٹکانے والا جو انسان ہے اس کی بھی اس رات میں معافی نہیں ہوتی۔ ہاں، بعض اوقات انسان جب شلوار وغیرہ پہنتا ہے اور بیٹھتا ہے جب، تو آلریڈی اس کے ٹخنے چھپ جاتے ہیں، تو یہ اس حکم میں نہیں ہے۔ اور یہاں پر خواتین اسلام کے بارے میں بھی حکم دیکھ لیں کہ عورت کا جو ستر اور پردہ ہے، اس میں اس کے ہاتھ، اس کا چہرہ اور پاؤں، یہی وہ عبادت میں نکال سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو پاؤں، ٹخنے اس کے پردے میں ہیں۔ تو آج کل جو لباس خواتین اسلام پہنتی ہیں، اس میں خاص کر کھینچ کر اپنا پاجامہ اتنا اونچا کرتی ہیں کہ پنڈلیاں تک نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ جسم کا حصہ جس پر کسی غیر محرم کی نظر پڑ گئی تو وہ دوزخ کے آگ میں ضرور چلے گا، تاکہ اس کی صفائی ہو سکے جو دنیا میں گناہ اس نے کیے۔ تو لہٰذا مرد حضرات کو اپنے ٹخنے نہیں چھپانے چاہیے اور عورتوں کو چھپانے چاہیے، وگرنہ اس رات میں ان کی معافی نہیں ہوگی۔ ایسی ہی زنا کرنے والا مرد و عورت، ان کی بھی اس رات میں معافی نہیں ہوتی۔ برائیاں کرنے والا مرد و عورتیں، ان کی بھی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی۔ خصوصاً زنا کی جب بات آتی ہے تو زنا کے بارے میں عورت کی طرف
اس کی نسبت زیادہ ہے. جیسے سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے زنا کی جب بات کی، زنا کی حدود کا جب تذکرہ کیا، تو اس میں عورت کا ذکر پہلے کیا کہ زنا کی جو دعوت ہے وہ عورت کی طرف سے پہلے ہوتی ہے. اگر عورتیں اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں، جیسے اللہ رب العزت کا حکم ہے، عورت کا معنی ہی چھپانا ہے، تو کبھی بھی کوئی بھی برائی، جو خصوصاً یہ فاحشہ برائیاں ہیں، تو یہ کبھی بھی ان کا ظہور نہیں ہوتا اگر عورتیں خود کو چھپا کر رکھیں. آج عورتوں نے خود کو ننگا کر دیا اور وہ پھر شمع محفل بن گئی، تو اتنا ہی زنا کا رجحان عام ہوا، اتنی ہی عورتوں کے گھروں کے اندر بے سکونیاں آئیں. ظاہر ہے ایک مرد اپنے گھر کی خاتون کو جب دیکھے گا تو وہ تو کام کاج میں مصروف ہے، بچوں میں لگی ہوئی ہے، وہ کہاں ہر وقت 24 گھنٹے سج دھج کے رہ سکتی ہے. اور اگر سجیں اپنے شوہروں کے لیے عورتیں، تو وہ کبھی بھی ایسی خواتین کی طرف توجہ نہیں دیں گے جو مرکزی زینت بنی ہوئی ہیں، جن کا زندگی کا مقصد مردوں کو لبھانا ہے. اصل تو ان کی روزگار کے یہ ذرائع ہیں اور یہ حرام ذرائع ہیں. اس روزگار کے ذریعے مرد حضرات کے ایمان جا رہے ہیں، ان کی گھریلو زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں. ایک عورت ہی عورت کے گھر کو بھی برباد کر رہی ہے. ایک عورت کے بیٹے کو، شوہر کو، بھائی کو، باپ کو بے راہ روی کا شکار کر رہی ہے. تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اور زنا کرنے والے غیر شادی شدہ کے بارے میں تو آتا ہے قرآن کے اندر کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور عورتوں کے اور شادی شدہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں زمین کے اندر آدھا دفن کر کے ناف تک گاڑ کر انہیں پتھروں سے مارا جائے تاکہ وہ مر جائیں. کتنی سخت سزا ہے اس برائی کی. اور یہ جو زنا کی برائی ہے، یہ اور شرک کو برابر کہا گیا کہ اگر کوئی زانی مرد ہے یا زانیہ عورت ہے، وہ کسی پاک باز سے شادی نہیں کر سکتے. ایک زانی مرد زانیہ عورت سے ہی شادی کرے گا یا پھر مشرکہ عورت سے شادی کرے گا. ایک زانیہ عورت ایک مشرک مرد یا زانی مرد سے شادی کریں گے، ان کے لیے یہ پاک باز نفوذ حرام ہے. تو علماء یہاں یہ فرماتے ہیں کہ ایک زانی اور مشرک کو برابر کیوں قرار دیا گیا؟ تو اس کی تشریح کچھ اس طرح فرماتے ہیں علماء کہ جیسے ایک مشرک، اسے ایک در پسند نہیں، وہ کئی چوکھٹوں پر اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے. تو اسی طریقے سے ایک زانی مرد عورت، انہیں ایک بستر پسند نہیں، وہ کئی بستروں پر جا کر آرام لیتے ہیں. اس لیے ان کو برابر قرار دیا گیا ہے. اللہ رب العزت معاف فرمائے. تو اس رات میں زانی مرد و عورت کی بھی بخشش نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ایک تو خاص زنا ہے جو مرد و عورت تنہائی میں کرتے ہیں، اور ایک پورے جسم کا الگ سے بھی زنا ہے، جیسے کسی غیر محرم کو دیکھنا. یہ آنکھوں کا زنا ہے، چاہے وہ مرد دیکھے یا عورت دیکھے. اور آپ دیکھیں کہ زنا کرنے والی نگاہ، کیا وہ اللہ کے دیدار کی لائق ہے؟ کیا وہ قرآنی تلاوت کے مزے لے سکتی ہے؟ کیا وہ آنکھ رات کو اللہ کے سامنے رونے دھونے کے مزے لے سکتی ہے، عبادات کا مزہ لے سکتی ہے؟ جس نے ایک ایسی چیز میں خود کو تلذذ کا شکار کر لیا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اور اسی طریقے سے ہاتھوں کا ملانا، کوئی غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورت سے اپنا ہاتھ ملائے، سلام کرے، تو یہ ہاتھ کا زنا ہے. اللہ رب العزت نے مذہب اسلام کے ذریعے ہمارے رشتے بنائے ہیں،
اور ہمارے وہ محرم رشتے ہیں، کچھ غیر محرم رشتے ہیں. تو جو محرم رشتے ہیں ان کے ساتھ تو ہم سلام کلام کر سکتے ہیں، ان سے تعلقات رکھ سکتے ہیں، لیکن جو غیر محرم رشتے ہیں، یعنی وہ رشتے جن سے ہماری شادیاں ہو سکتی ہیں، وہ ہمارے غیر محرم ہیں. جن سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی وہ ہمارے لیے غیر محرم ہیں. جن سے ہماری شادی ہو سکتی ہے وہ ہمارے نامحرم لوگ ہیں، اور جن سے ہماری کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی وہ ہمارے محرم لوگ ہیں. تو ان سے ہاتھ ملانا، غیر محرموں سے ہاتھ ملانا، یہ ہاتھ کا زنا ہے. کسی بھی گناہ کی طرف چل کے جانا، کسی گناہ والی محفل کی طرف، کسی گناہ والے کام کی طرف چل کے جانا، یہ پاؤں کا زنا ہے. دل و دماغ کے اندر کوئی ایسی تصویر چھاپ لینا جو کسی نامحرم کی ہو، تو یہ دل و دماغ کا بھی زنا ہے. اور یوں بھی آتا ہے نا حدیث میں کہ جس نے دنیا میں جس سے محبت کی، قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو دیکھنا چاہیے کہ کس سے ہم محبت کر رہے ہیں. تو زانیہ مرد و عورت کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، اور والدین کا جو نافرمان ہے اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. اللہ رب العزت کی ذات کے بعد سب سے اونچا درجہ ایک انسان کے لیے اگر کسی رشتے کا ہے تو وہ ماں باپ کا ہے. ماں باپ کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کے سامنے ہوں تک نہ کہو، اف تک نہ کہو. تمہارے سامنے ان میں سے وہ دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو. اور علماء فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ایک انسان پر اس کی ماں کا حق ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور پھر اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرے. علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے دنیا اس کا والد ہے اور آخرت اس کی ماں ہے. یعنی جس نے اپنے ماں باپ کو خوش رکھا اس کے دونوں جہان بن گئے، اور جس نے انہیں ناراض رکھا اس کے دونوں جہان ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے. تو جو ماں باپ کو ناراض کرنے والا ہے ان کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. اور شراب پینے والا اور شراب کا عادی انسان، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. قیامت کے قرب کا دور ہے اور شراب کی بوتلوں پر مختلف نام دے کر شراب کو عام کیا جا رہا ہے. اور پھر وہ مسلمان جو غیر ممالک میں رہتے ہیں جہاں پر کوئی مذہب نہیں ہے اور وہاں پر کوئی بھی چیز منع نہیں ہے، ہر کچھ کرنے کی آزادی ہے، تو وہاں پر مسلمان بھی جا کر شراب کو اپنا مشغلہ بناتے ہیں، شراب پینے کی عادت ہوتی ہے ان کی. اور پھر جب غیر مسلموں کے علاقوں میں جا کر رہیں گے تو پھر ان کی عادات مسلمانوں کے اندر آئیں گی. اسی لیے منع ہے کہ غیر مذاہب کے لوگوں کے ہاں جا کر رہنا. ہمارا پاکستان جو آزاد ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ غیر مسلم اور مسلمان ایک جگہ رہتے تھے. تو علماء حق نے یہ غور کیا کہ ایک وقت آئے گا جب اسلام کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہو جائے گا تو پھر اسلام اور اس کے احکام کی اہمیت دلوں سے نکل جائے گی. پھر غیر مسلم اور مسلمان میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا، ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا سب ایک جیسا ہو جائے گا. تو یہ اتنا بڑا انتقال ہوا. مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے الگ سے مملکت عطا کی تاکہ مسلمان اپنی عبادات آزادی کے ساتھ اور اپنے دین اسلام پر عمل آزادی کے ساتھ کر سکے. یہ اللہ کی عطا تھی. لیکن اللہ رب العزت نے یہ اسلامی ریاستیں جو مسلمانوں کو عطا کی تو مسلمانوں میں پھر کچھ ایسے بھی آزاد امیدوار پیدا ہو گئے
जिन्होंने बचपन से ही कलमे के सिवा कुछ न सीखा, दीन इस्लाम के अहकाम से वो ना आशना रहे, उन्हें पता ही नहीं कि क्या है इस्लाम के अहकाम और क्या नहीं है, तो फिर बड़े होकर जो उनका दिल चाहा वो करते चले गए। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ऐ माँ बाप, ऐ वो लोग जो जिम्मेदार हैं, क़यामत के दिन तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का बताना होगा कि तुमने अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाया। एक माँ बाप से पूछोगे कि उन्होंने अपने बच्चों को रोटी और कपड़े के अलावा और क्या दिया, जिस्म बड़ा करने के सिवा और क्या उन जिस्म के अंदर डाला। ये बड़ी सख्त पूछ होगी। तो शराब पीने वाला, शराब का आदी, इसकी भी बख्शिश इस रात में नहीं होती। शराबी को मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़र रहमत से उसकी तरफ नहीं देखेंगे। और दुनिया में शराब पीने वाला मर्द और औरत जन्नत की शराब नहीं पिएंगे, उनके वहाँ नसीब में वहाँ की शराब नहीं होगी। और फिर ये भी उलमा ने फरमाया कि रिश्तेदारों और मुसलमान भाई से नाहक कता ताल्लुक़ करने वाला भी वो बदनसीब इंसान है जिसकी इस रात में बख्शिश नहीं होगी। ऐसे लोगों से ताल्लुकात अगर आप छोड़ रहे हैं जिनके अंदर कुछ ऐसी बुराइयां हैं कि आपको ख़तरा है कि आपके ताल्लुकात उनके साथ रखने में वो बुराइयां आपके अंदर भी आ सकती हैं, तो उनसे किनारा कशी करना ये तो ठीक है। और बिला जवाज़ और बिला वजह अपने ताल्लुकात को, अपनी रिश्तेदारियों को तोड़ना ये कतई जायज़ नहीं है। क़यामत के दिन रिश्तेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास आएगी और ये कहेगी कि ऐ अल्लाह, जिसने मुझे दुनिया में काटा तो उसको काट दे। और यहाँ तक फरमाया जाता है कि जो बंदा किसी से बिला वजह नाराज़ हो तो उसके आमाल पेश नहीं होते आसमानों पर, अल्लाह के हुजूर ज़मीन और आसमान के बीच लटके ही रहते हैं। और कोई इंसान किसी से नाहक नाराज़ हो तो उसके जन्नत में दाखिला भी नहीं है, उसकी माफ़ी भी नहीं है। तो लिहाजा ये 10 किस्म के लोग हैं जो एक हदीस में इनकी फहरिस्त इस तरह आती है कि इनकी माफ़ी नहीं होगी, जिनको मुख्तसर इस तरह के मुशरिक और जादूगर, काहिन और नजूमी। नंबर 4 नाजायज़ बुग़्ज़ और कीना रखने वाला। नंबर 5 बाजा बजाने वाला और उसमें मसरूफ़ रहने वाला। नंबर 6 टखनों से नीचे अपना पजामा वगैरह लटकाने वाला। नंबर 7 ज़ानी मर्द और औरत। नंबर 8 माँ बाप का नाफरमान। नंबर 9 शराब पीने वाला और उसका आदी। नंबर 10 रिश्तेदारों और मुसलमान भाई बहनों से नाहक कता ताल्लुक़ रखने वाला। ये 10 वो बदनसीब लोग हैं जिनकी बख्शिश इस रात में भी नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनमें से किसी के अंदर हमें शामिल न करे। और इस बाबरकत रात और दिन में कुछ ऐसी भी कबाहतें डाल दी गई हैं जो इबादत से बिल्कुल हट के हैं, इबादत से बिल्कुल मुखालिफ हैं, उनसे बचना चाहिए। उनमें से एक ये है कि इस रात में खूब चरागां की जाती है, पटाखे फोड़े जाते हैं और आग से खूब खेला जाता है। आग से खेलना ये मजूसियों की अलामत है। वो लोग जो आग की परस्तिश करते हैं, आग की इबादत करते हैं, उनके साथ मुशाबिहत होती है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार करता है वो उसी में से होगा। अस्तगफिरुल्लाह। तो लिहाजा इस चीज़ से बहुत बचना चाहिए और इस चीज़ से बच्चों को भी बचाना चाहिए। और इसी तरीके से एहतमाम के साथ इस रात और दिन में खूब तह करके
کھانے شانے بنائے جاتے ہیں، یہ بھی یعنی کھانوں کی کوئی کہیں پر بھی یہاں نہیں آتی کہ آپ اہتمام کے ساتھ کچھ کھانے شانے بنائیں۔ کچھ دن پہلے بنا سکتے ہیں، کچھ دن بعد بنا سکتے ہیں، خاص اس دن میں مت ایسے کریں۔ اور پھر اس کو سنت جان کر کرنا، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ کام جن سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے روکا، ان سے بچنا، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا ہی نجات ہے اور ثواب کا باعث ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو شب برات ہے، اس میں مرد حضرات تو قبرستان خاموشی سے جائیں، برات کے ساتھ نہ جائیں، رش لگا کر مت جائیں، اور پھر قبرستان میں چراغاں بھی نہ کریں، روشنی بھی نہ لگائیں، خاموشی سے اندھیرے میں جائیں اور مردوں کے لیے دعا کریں۔ اور ایصال ثواب کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قبرستان والوں کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ ہر دور میں رہا ہے اور یہ جائز قرار پایا ہے۔ اور ایصال ثواب کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اپنے مردوں کے لیے سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اور اسی طرح بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے یہ منقول ہے کہ جو شخص قبرستان میں جا کر قل هو اللہ احد 10 بار پڑھے اور وہاں کے مردوں کو اس کا ثواب بھیجے، تو اسے وہاں کے جتنے دفن شدہ مردے ہیں ان کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو خواتین ہیں وہ گھر سے ہی ایصال ثواب کر سکتی ہیں، کیونکہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا نامہ اعمال تو رک جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اسے ثواب بھیجتا ہے تو اس کو وہ ملتا ہے، اس سے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کو وہاں یہ ثواب جو ہے اس کی اونچائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ کچھ پڑھ کر بھی ثواب کیا جا سکتا ہے، اور کچھ مردے کی طرف سے نیک اعمال کر کے بھی ثواب بھیجا جا سکتا ہے۔ جیسے کہیں مسجد بن رہی ہو تو اس میں حصہ ڈالنا، یا کنواں کھدا جا رہا ہو تو اس میں حصہ ڈال دیں، یا کنواں کھدوا دیں، یا کہیں کوئی نلکا لگوا دیں، یا کسی جگہ پر مکمل ایک مسجد بنوا دیں، یا اللہ کے گھروں میں دین اسلام کی کتابیں یا قرآن کریم کے نسخے رکھ دیے جائیں، تاکہ پڑھنے والے جب پڑھیں گے تو اس کا ثواب جس کے لیے آپ نے ثواب بھیجا ہے وہ اس کو ملے گا، اور رکھنے والے کے لیے بھی بہت ثواب ہے۔ اسی طریقے سے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 3 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھے، درمیان میں 3 بار کل شریف پڑھے، اور اس کو وہاں کے جو قبرستان کے مردے ہیں ان کو ثواب بھیجے، تو بھیجنے والے کو بھی اس کا بہت ثواب ملتا ہے۔ اور پھر کبھی قبرستان کے پاس سے گزرا جائے تو اگر قبرستان کے بیچ میں راستہ ہو تو کبھی بھی قبروں کے اوپر سے نہ گزرا جائے، احترام کے ساتھ سائڈ سے گزرا جائے۔ اور قبرستان میں جب جائیں تو وہاں پر اس طرح دعا کریں کہ اے قبر والو، اس طرح سلام کریں کہ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، اور اللہ تعالی ہماری اور تمہاری بخشش فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ اور پھر قبر کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر یہ ہے کہ دعا کی جائے، ہاتھ اٹھائے بغیر ہی پڑھ کر بھیجا جائے، کیونکہ مردہ دائیں کروٹ پہ لیٹا ہوتا ہے تو اسے پاؤں کی طرف دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی قبر کے پاس جا کر کھڑے ہو تو پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر ایصال ثواب بھیجو۔ تو یہ کچھ کرنے کے کام ہیں، اور یہ ایصال ثواب کے کچھ طریقے اور کچھ اعمال تھے، ان کو اپنایا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ اس بہترین رات کو ہم اپنے لیے بہت بہترین بنائیں اور اس میں اعمال کریں، اور اپنی طرف سے کوئی لمبے چوڑے اعمال نہ کریں، جیسے کہ بعض لوگوں نے یوں بھی طے کر لیا ہے۔ بعض مقامات پر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کچھ نفلی عبادات اس رات میں کی جاتی ہیں اور اسے جماعت کے ساتھ اس نفلوں کو پڑھا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نوافل جس نے پڑھ لیے اس کے فرائض معاف ہو جاتے ہیں، تو ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے۔ فرائض پڑھنے سے ادا ہوتے ہیں۔ کسی کی فرض نمازیں ہیں، وہ پڑھیں گے تو فرض ادا ہوگا، فرض روزے اس کے ذمہ ہے، وہ رکھیں گے تو ادا ہوگا، فرض حج اس پر ہے تو وہ حج کریں گے تو حج ادا ہوگا۔ تو فرائض ادا کرنے سے فرائض ادا ہوتے ہیں، چند ایک نوافل پڑھ لینے سے فرائض ادا نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ اس رات کے اندر باقاعدہ جماعت کے ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، تو آپ نے پوری پروگرام کو ملاحظہ کر لیا ہوگا کہ کہیں پر بھی اجتماعی عبادات نہیں ہے، اکٹھے ہونے کی عبادات نہیں ہے، اس کو چھپا کر ہی کیا گیا ہے، اور نوافل جتنے چھپا کر کیے جائیں ان کے اثرات اتنے ہی ظاہر ہوتے ہیں، اور جتنا ظاہر کر کے کیا جاتا ہے سوائے نمود کے، نمائش کے، اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں کوشش کی جائے کہ اسے ایسی جگہ پر کیے جائے کہ جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے، تاکہ عبادات کا خوب ثواب لیا جائے۔ تو شعبان المعظم اللہ رب العزت نے رمضان المبارک سے پہلے عطا کیا ہے، اور شعبان کی پہلا لفظ شین ہے۔ شجاعت اور بہادری کا یہ مہینہ ہے، یعنی جیسے ایک بہادر بندہ وہ پہاڑیوں کو بھی عبور کر سکتا ہے، وہ سمندروں کو بھی عبور کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان خود کو بہادر بنائے گا، وہ مرد ہو یا عورت، وہ جوان لڑکا ہو یا لڑکی، تو وہی لوگ عبادات کر سکتے ہیں، اور وہ ایسی عبادت کہ جس کو کرنے کے بعد خود دل کہے کہ اللہ کے حضور یہ قبول ہو گئی ہے، اور پیشین کے بعد عین ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ ظاہر ہے کہ رمضان جب آئے گا تو ہم ایک دن میں پورا قرآن تو نہیں پڑھ سکیں گے نا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پہلے سے عادت ہونی چاہیے۔ تو اس مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا، کثرت سے نوافل پڑھنا ہمیں عادی کرتا ہے، اور کثرت سے ذکر و اذکار کرنا ہمیں عادی کرتا ہے، تاکہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ اعمال کر سکیں، عبادت کر سکیں۔ اور پھر آگے ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یعنی انسان کو، جیسے کہ گزر چکا ہے کہ اس رات میں یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو رزق ملے گا اور کون رزق سے محروم ہوگا، یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے، کون جیے گا اور کون فوت ہو جائے گا، اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اور کون آباد ہوگا، کون برباد ہو جائے گا، کہاں پر خوشحالی آئے گی، کہاں پر پریشانی آئیں گی، یہ سب اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ تو جو انسان اس مہینے میں عبادت کرتا ہے، اور خصوصاً شب برات کی عبادت کرتا ہے تنہائی میں، تو اسے زندگی کی برکتیں ملتی ہیں، اسے رزق روزی کی برکتیں ملتی ہیں، اسے کامیابیوں کی برکتیں ملتی ہیں، اسے خوشحالی کی برکتیں ملتی ہیں۔ اور با کے بعد الف ہے، الف کا مطلب ہے اللہ۔ یہ مہینہ اللہ سے جڑنے کا ہے، اللہ سے تعلق بنانے کا ہے۔ الف سے مراد احمد، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کا مہینہ ہے، آپ علیہ السلام کی سچی غلامی اپنانے کا مہینہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا امتی بننے کا مہینہ ہے۔ اور پھر نون ہے اس کے آخر میں، نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، خود فرمایا کہ اگر تم ان نعمتوں کا شمار کرنا شروع کرو تو تم کر نہیں سکتے، بے شمار نعمتیں ہیں۔
تو نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنا۔ یہ شعبان المعظم کے مہینے، شعبان لفظ جو ہے اس کا یہ، اور پھر شعبان المعظم، آگے پھر الف ہے، الف سے اپنے آپ کو اعلیٰ اور اولیٰ بنانا ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نظر میں، اور پھر آخرت میں اور دنیا میں، اور پھر آگے لام ہے، ہر لام سے بچنا، ہر اس کھیل تماشے سے بچنا، ہر اس کام سے بچنا جو انسان کو اپنے مذہب سے، اپنی عبادات سے دور کرے، اور پھر آگے میم ہے، یعنی محنت کرنا، محبت سے پیش آنا، اور پھر عین ہے، یعنی اپنے آپ کو بہترین عابد بنانا، اور آگے ضا ہے، ظلم سے خود کو بچانا، اور پھر آخر میں پھر میم ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا بہترین امتی بنانا تاکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے دن باقی لوگوں اور امتوں پر رشک کریں کہ یہ میرا امتی ہے، اور پھر محبت کرنا اللہ کی کل مخلوق کے ساتھ، چاہے کوئی جس حال میں بھی ہے، جیسا بھی ہے تو میرے اللہ کا پیدا کیا ہوا۔ شعبان المعظم پورے کا پورا محبتیں، شجاعتیں، عبادتیں، نعمتیں، یہ سب چیزیں ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہی اس کے نام کا ایک درس ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے اندر یہ سب باتیں پیدا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور ان تمام اعمال اور برائیوں سے رب کریم ہمیں بچائے جو ہمیں دونوں جہانوں میں ناکام کریں۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو بخش دیجئے، جو دنیا سے چلے گئے، جو آج موجود ہیں، جو آئندہ آئیں گے۔ اے اللہ، اللہم ارحم لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر رحم فرمائیے، جو چلے گئے، جو آج موجود ہیں، جو آئندہ آئیں گے۔ اے اللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو ہدایت عطا فرما دیجیے، جو آج موجود ہیں، جو آئندہ آئیں گے، اور جو چلے گئے انہیں بھی راہ ہدایت اور صراط مستقیم اور جنت کی راہ پر چلائیے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔